ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اسی لڑکے سے کریں گی جو انہیں پردے میں رکھے گا۔ تو ایک نوجوان بھی اس شرط پر نکاح کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک خاتون خود پردے میں رہنے کا مطالبہ کرتی ہیں، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو کہتے کہتے بھی پردہ نہیں کرتی۔ خیر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہوں، کھانے کے لیے پھر مجھے گھر واپس آنا پڑتا ہے جس سے وقت بہت برباد ہو جاتا ہے۔ تم ایسا کیا کرو کہ مجھے کھانا کھیتوں میں ہی پہنچا دیا کرو۔ بیوی کو عجیب تو لگتا ہے کیونکہ یہ باپردہ عورت ہے، لیکن وہ شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے تو خرچ بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی بنا پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا ہی پڑے گا۔ تو بیوی بھی آخر شوہر کے لیے اس کو راضی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کھیت میں جائے گی تو پردہ تو نہیں کر پائے گی، تو وہ پورے پردے سے کم آدھے پردے پر آ جاتی ہے۔ پھر کچھ دن ایسے ہی چلتے رہتے ہیں کہ تیسرا بیٹا بھی ہو جاتا ہے، اور تیسرے بیٹے پر ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب جو تھوڑا بہت پردہ بچا ہوا تھا شوہر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے، تو بیوی ہنسنے کی وجہ پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ تو ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا، زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ اچھا تم ایک کام کرو، برابر والے کمرے میں جا کر کے چھپ جاؤ، میں تمہیں آج پردے اور بے پردگی کا فرق اچھے سے سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے، عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے تیرے باپ نے مارا ہے، بہت مارا ہے۔ تو بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ ماں اگر باپ نے مارا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی تو رکھتے ہیں۔ خیر وہ سمجھا بجھا کر اپنی ماں کو چلا جاتا ہے۔ شوہر کمرے کے اندر سے یہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو یعنی بیچ والے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ تو منجلے بیٹے کو غصہ آتا ہے اور وہ باپ کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن ماں کو سمجھا کر بجھا کر چپ کر کے چلا جاتا ہے۔ آخرکار عورت یہی ڈرامہ پھر تیسری بار کرتی ہے اور چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ تو چھوٹا بیٹا غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ آخرکار عورت بچے کو شانت کرتی ہے اور شوہر کو اندر سے بلا کر بولتی ہے کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ آ ذرا میں تجھے سمجھاتی ہوں کہ بڑا لڑکا وہ میرے مکمل پردے کے وقت میں پیدا ہوا تھا تو اس نے تیرا بھی پردہ رکھا اور تجھے کچھ نہیں کہا بلکہ مجھے ہی سمجھا بجھا کر چلا گیا، اور دوسرا لڑکا آدھے پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تھا تو اس نے تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تھا تو اس نے مکمل طور پر تیری عزت کا بھی پردہ اتار دیا۔ تو یہ ہوتی ہے پردے کی طاقت، جس کی میں نے شروع میں ہی شرط لگائی تھی، لیکن تیری وجہ سے آہستہ آہستہ میرا سارا پردہ ختم ہو گیا۔